كل نفس ذائقة الموت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم ناظرین اکرام، پروگرام جنازے کے احکام و مسائل میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست کا موضوع ہے نماز جنازہ. نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے امام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مردے کے بارے میں سوال پوچھ لے. اس لیے دیکھیے گا، آپ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ میں سے کوئی ہے جن کا کچھ لین دین ہے، اس مردے کا وارث کون ہے، اس میت کا وارث کون ہے. وہ آدمی آگے آ جائے، وہ بتائے اگر آپ میں سے کسی کا کچھ ہے تو فلاں آدمی ذمہ داری لے لے. یہ امام صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے. آئیے ایک حدیث پر غور کریں. صحیح بخاری کتاب الکفالہ کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2295. سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل علیہ من دین، حل علیہ من دین، کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ تو کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھ لی. پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل علیہ من دین، کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ تو کہا گیا ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، جاؤ تم لوگ اپنے ساتھی کا نماز جنازہ پڑھ لو. یعنی پڑھنا ہے، کمپلسری ہے، لیکن تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا علی دینہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ میں چکاؤں گا. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بول کے رکھنا ضروری ہے. بیٹا فلانے کا قرضہ ہے، بہن فلانے کا قرضہ ہے، بیوی فلانے کا قرضہ ہے، یا بھائی فلانے کا قرضہ ہے، اور لکھ کے رکھنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے تاکہ کوئی بھی قرضہ چکانے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ سب چیزیں پوچھنا ضروری ہے. تو جیسے ہی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کا قرضہ چکاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، فصلی علیہ، پھر جنازے کی نماز پڑھ لی. تو اگر کوئی آدمی مل جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں ادا کروں گا تو صحیح ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے. تو اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو گاؤں گھر کا بڑا آدمی، پھر اسی طریقے سے جو سماج کے، سوسائٹی کے بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے اس کا قرضہ ہے، یا میں اس کو قرضہ دوں گا، یا جو بھی مسئلہ ہو، یا میرا لے کے وہ جا رہا ہے یا میں اس کا لے کے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو جب جانکاری ہوتی ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں اور اس طریقے سے وہ ادا کر دیتے ہیں. تو کوئی دوسرا آدمی بھی ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دیا. تو رشتہ داروں کو پتا ہوگا یا لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن وہ خود کھڑے ہو گئے، کہا میں ادا کر دوں گا. تو پتہ یہ چلا رشتہ دار ہی ضروری نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی قرضہ اتار سکتے، ثواب کما سکتے. اس لیے ہمیں اور آپ کو مردے کے تعلق سے فکر مند رہنا چاہیے، کیونکہ مردے کی روح جو ہے وہ لٹکی ہوئی رہتی ہے، اٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ اس کی طرف سے قرضہ نہ ادا کر دیا جائے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو فکر مند رہنا ضروری ہے. اس وقت سے پہلے ہی پوری تیاری کر لیجیے، جانے سے پہلے ہی قرضے سب چکا دیجیے، ورنہ کیا بنے گا؟ اب جنازے کی تیاری ہوگی، اب نماز پڑھائیں گے امام صاحب، پوچھ پاچھ کریں گے، اس وقت بھی حالت بنتی ہے پوچھنے کے بعد اگر ایسی صورت نظر آ گئی تو آدمی تیار ہو جائے. اگر جنازے کی نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہے. آئیے غور کرتے چلیں. صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1325 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من شہد الجنازہ حتی یصلی فلہ قیرات ومن شہد حتی تدفن کان لہ قیراتان. جو جنازے میں شریک ہوا تو ایک قیرات ہے، اور جو دفن تک وہاں موجود رہا تو اس کے لیے 2 قیرات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کرتے ہوئے کہا مثل الجبلتین عظیمتین، یہ 2 بڑے پہاڑ کے برابر ہے. قیرات سے مراد یہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آیا، 946 نمبر کی حدیث ہے کتاب الجنائز کے اندر، مثل احد، وہ قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب ہے. تو جنازے کی نماز پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب جس سے ہم اور آپ محروم ہیں. آج دیکھ لیجئے جنازے میں کم ہی لوگ شریک ہوتے ہیں. لوگ جاتے کہاں ہیں؟ خاص لوگوں کے جنازے میں جاتے ہیں، رشتہ دار لوگوں کے جنازے میں جاتے ہیں، پیسے والے لوگوں کے جنازے میں پہنچتے ہیں. جی نہیں، یاد رکھیے گا ہر ایک کے جنازے میں جانا ہے، ہر ایک کے جنازے میں شریک ہوئیے گا تو احد پہاڑ کے برابر 2 قیرات گویا کہ نیکی مل رہی ہے، ثواب مل رہا ہے. تو ہم اور آپ بھی ثواب کے بڑے محتاج ہیں، نیکیوں کے بڑے محتاج ہیں.
تو اگر کوشش کریں گے تب ہم اپنا ثواب بڑھے گا، کوشش کریں گے تو ہمیں آخرت یاد آئے گی، کوشش کریں گے جنازے کے پیچھے جائیں گے تو ہمیں اور آپ کو دنیا سے ذرا لگاؤ کم ہوگا اور آخرت کی تیاری کا زیادہ موقع ملے گا۔ کیا معلوم کوئی آدمی کب چلا جائے، کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو جنازے کی نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ کتنے لوگ صرف نماز پڑھ کے چلے آتے ہیں؟ جی نہیں، دفن ہونے تک رہیے، پھر اس کے لیے دعا کیجئے۔ صرف جنازے کی نماز پڑھ کے چلے آئیں گے تو ایک ہی قرات ملے گا، اور اگر ہم اور آپ دفن ہونے تک ہیں پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ثابت قدم رکھے، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو 2 قرات ملتا ہے، اور 2 بڑے بڑے پہاڑ کے برابر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے برابر کی مثال دی۔ آپ احد پہاڑ کو دیکھے ہوں گے، مدینہ کے اندر ہے، دیکھ لیجئے اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی نعمت، اور ہم اور آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے پہل کرنا ہے، جانا ہے، ثواب کمانا ہے، لوگوں کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہے، آخرت میں بھی ہمارا فائدہ ہے، اور مسلمان بھائی کا جو ایک حق ہے ہمارے اوپر جنازے کے پیچھے جانا، وہ حق ادا کرنا ضروری ہے، چاہے ہم ان کو پہچانے چاہے نہ پہچانے۔ اور اس طریقے سے ہم اور آپ ثواب لے کے وہاں سے چلے آتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کیا آپ ہی بتائیے۔ وہ وقتی طور پر ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے یار ہمارا وقت چلا گیا، اب کیا ہوگا، کوئی اور آیا ہوگا دکان پہ۔ جی نہیں، وقت تو نکالنا ہی پڑے گا، اگر نہیں نکالیے گا تب تو ہم اور آپ گھاٹے میں رہیں گے، اور وقت نکال لیتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ذرا فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب لوگوں سے ملتے ہیں، وہاں دیکھ لیجئے کتنے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، جنازے میں شریک ہوتے ہیں کتنے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، پہلے ملے بھی نہیں تھے لیکن وہاں پہنچ گئے تو ملاقات بھی ہو گئی، ثواب بھی مل گیا، اور لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بن گئے، پھر دوبارہ آنا جانا اور آسانی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جنازے کی نماز میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہونے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔